یعنی تم سب ایک مرد عورت سے بنے ہو، تمہارے جد امجد تمہارے دادا وہ کون ہیں؟ وہ جناب آدم علیہ السلام ہیں، اور تمہاری دادی وہ اما جی حوا ہیں۔ تو وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں یہ گروہوں میں اور مختلف قبائل میں، قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف ہو سکے۔ ایک ہی نام کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، مثلا عبداللہ کئی ہیں، تو جب قبیلہ ساتھ ہوگا، سید عبداللہ تو پتہ چل جائے گا، یا عبداللہ قریشی تو پتہ چل جائے گا، یا عبداللہ مغل تو پتہ چل جائے گا۔ یہ صرف اس مقصد کے لیے، صرف تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں معزز کون ہے، عزت کا معیار کیا ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، تقوی جس میں زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ جب ہم نے نکاح وغیرہ کرنے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو معیار بنائیں کہ قوم، برادری اور قبیلہ ایک ہے یا دینداری۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو قبائل ہیں یہ تو تعارف کے لیے ہیں، تم سب کے اصل جا کر کے آدم اور حوا پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تو پھر اس چیز کو بنیاد بنا کر کے تم رشتے سے انکار کر دو کہ صرف اس وجہ سے دینداری ہے، باقی سب کچھ جو تم دیکھتے ہو وہ پورا ہے، صرف خاندان دوسرا ہے، سید زیادہ نہیں ہے تو انکار کر دیتے ہو، یا اپنی قوم برادری نہیں ہے تو انکار کر دیتے ہو۔ بلکہ حضور نے تو اپنی پھوپھی کی بیٹی سید زادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ایک غلام سے، زید بن حارثہ سے کر دیا، اور یہ بات سمجھا دی کہ معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جناب بلال حبشی ایک غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے اور سیاہ فام ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ قدموں کی چاپ میں نے اپنے سے آگے جنت میں سنی ہے جب معراج کا سفر ہوا۔ اور حضور کے پاس ایک دفعہ بلال بیٹھے تھے اور صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ ابو بکر یہ بھی سردار ہے ہمارا، اس نے ہمارے دوسرے سردار بلال کو آزاد کیا تھا، بلال رضی کو آزاد کیا تھا جناب صدیق اکبر نے۔ تو حضور نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، رب تعالیٰ نہ صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے معیار عمل ہونا چاہیے، ہمارے لیے معیار تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے سے رشتہ مانگے، تمہاری بہن بیٹی کا، اور اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر دے دو، بس کچھ دوسری تیسری چیز تلاش نہ کرو، بس یہ دو چیزیں پوری ہیں تو رشتہ دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ اور آج ہے کہ کتنا فتنہ فساد ہے، کتنے یعنی نا آشناؤں کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں نے کتنی ہمارے معاشرے کی دوستیاں پالی ہوئی ہیں، اور کس طرف ہمارا معاشرہ چلا جا چکا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے نکاح کو فضول قسم کی، بیکار قسم کی، عبث قسم کی شرائط بھی اس میں رکھ کے ہم نے مشکل بنا دیا، ہم نے خود مشکل بنایا، پھر ہمارے بچوں نے ناجائز رستے جو کہ آج کل بہت آسان ہے ان کو اختیار کر لیا، اور اس میں والدین بھی بڑے قصوروار ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے ہاں معیار صرف تقویٰ ہے۔ جب بھی کوئی بات شیطان ذہن میں ڈالے کہ بھئی ہمارا قوم، ہماری قوم، ہمارا قبیلہ تو یہ فلانا فلانا، تو یاد رکھ لو تمہارا باپ دادا ایک ہی ہے، آدم اور حوا سے ہی ہو تم سب کے سب، تمام انسانیت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقویٰ کا ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور یہ بات اللہ کو پتہ ہے۔ ایک بندہ تمہارے درمیان ہے، بالکل تم اس کو توجہ نہیں دیتے ہو، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے، تم اس کو توجہ نہیں دیتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑوں سے وہ اللہ کے ہاں معزز ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، کیونکہ اللہ ہی بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں نہ آپ کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق